ناظرین کا T9 ٹی وی نیوز میں خیر مقدم ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو غیر متوقع رد عمل۔ 2 ہفتے بعد 10 جون جمعے کے دن گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوپور شرما کے خلاف بعد نماز جمعہ ملک گیر احتجاجی مظاہروں سے سارا ملک دہل کر رہ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قانون ساز اداروں اور ملکی انتظامیہ کی جانب سے نوپور شرما کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مظاہرے متنازع بیان کے قریب 10 دن بعد کیے گئے، اور وہ بھی اس وقت جب عرب اور دیگر ملکوں نے اس بیان کی سخت نوٹس لی اور حکومت ہند سے جواب طلبی کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد ہی یہاں کے لوگوں کی نیند ٹوٹی۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی جتنی بڑی مسلم جماعتیں، تنظیمیں یا ادارے ہوں، جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا جمعیت العلماء ہند وغیرہ، ان سبھی نے مسلمانوں سے کسی بھی قسم کے مظاہروں سے اعتراض کرنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ مسلم قیادت اور علماء کرام ان سے ہونے والے نقصانات اور حالات سے واقف ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود عرب ملکوں کے اعتراض و احتجاج میں کچھ تنظیموں جیسے PFI وغیرہ نے اس میں ابھرنے کے موقع دیکھے، جبکہ ان پر ملک گیر پابندی کا مطالبہ بھی آ رہا ہے، تو ایسے کچھ عناصر نے خاص کر نوجوان کو بھڑکایا اور بڑی تنظیموں کی پرامن رہنے کی اپیل کے باوجود UP، جھارکھنڈ، بنگال، گجرات اور کرناٹک وغیرہ میں بعد نماز جمعہ بڑے پیمانے پر اچانک احتجاج شروع ہوا، جس نے پرتشدد حالات پیدا کر دیے۔ ان پرتشدد واقعات میں کچھ معصوموں کی جان بھی گئی اور متعدد نوجوان قید میں بھی ڈالے گئے۔ اس بیچ ہندوستان ٹائمز میں بھی حالات کو بگاڑنے میں بڑا کام کیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 7,000 سے زائد اکاؤنٹس کی جانب سے معاملے کو بھڑکایا گیا۔ کبھی کرکٹر معین علی کے IPL کو بائیکاٹ کرنے کا بیان، تو کبھی عمان کے مفتی اعظم کے بھارت مخالف بیان کو خوب اچھالا گیا۔ اس پر سونے پہ سہاگا القاعدہ کے خودکش حملوں کی دھمکی بھی آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ان پرتشدد مظاہروں کی اجازت دیتا ہے، جبکہ جمعے کا متبرک دن میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس دن کو عبادت اور اللہ سے دل لگانے کا دن کہا گیا ہے۔ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے سخت ترین دشمنوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی تھے، ان سب کو معاف فرما دیا۔ ابو سفیان کی مثال اس ضمن میں ہمارے سامنے ہے۔ بیشتر ہندوستانی مسلمان تشدد اور امن و امان کو متاثر کرنے کو کسی بھی کوشش کے مخالف ہے، لیکن کچھ عناصر اس امن و شانتی کو خراب کرنے کے بذریعے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے، بے شک احتجاج ہمارا دستوری حق ہے، لیکن اس کو قانون کی حد میں کیا جائے تو کسی کو ہمارے خلاف موقع فراہم نہیں ہوتا۔ ملک کے بیشتر ہندو اور دیگر غیر مسلم حضرات بھی امن و امان اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کے قائل ہے، کیونکہ اپنا ہم منوا بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے ان ملک دشمن و امن مخالف طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے، جو لوگ اپنے آرام دہ AC کمروں میں بیٹھ کر احتجاج اور بند کی اپیل تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے اور احتجاج کو قانون کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے۔ ایسے لوگوں سے بھی اعتراض کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی خبر۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ النور ہائی اسکول انگلش میڈیم with Islamic Studies۔ النور ہائی اسکول انگلش میڈیم with Islamic Studies آپ کے بچے کے درخشاں تعلیمی مستقبل کے لیے بہترین انتخاب۔ جی ہاں، النور ہائی اسکول انگلش میڈیم with Islamic Studies، شاہ صاحب گٹا، محبوب نگر۔ النور ہائی اسکول